बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अफसोसनाक खबर, गुज़श्ता रोज़ बलोचिस्तान में दहशतगर्दों ने जाफर एक्सप्रेस पर हमला किया और ट्रेन में सवार तकरीबन 450 मुसाफिरों को उन्होंने यरगमाल बना दिया, जिसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने फौरी तौर पर एक्शन लिया। मुसाफिरों की बाजियाबी के लिए ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक अब तक ऑपरेशन में 190 मुसाफिरों को बाजियाब करा लिया गया है और 30 दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल कर दिया गया है। ज़राए के मुताबिक ये बुज़दिलाना हमला करने वाले दहशतगर्द बैरून मुल्क हैंडलर से सेटेलाइट के जरिए राब्ते में और अफगानिस्तान में बैठे अपने सहूलतकारों से हिदायत ले रहे हैं। दहशतगर्दों में खुदकुश बम्बार भी मौजूद हैं। खुदकुश बम्बारों को यरगमालियों के साथ बिठाया गया है, मासूम लोगों को ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से सिक्योरिटी फोर्सेस इंतहाई एहतियात से काम ले रही है। बुज़दिलाना हमले के बाद भारतीय और मुल्क दुश्मन सोशल मीडिया अकाउंट्स गुमराह कुन प्रोपेगेंडे में मसरूफ़ हैं। पुरानी और AI वीडियोज़, फेक व्हाट्सएप पैगामात और पोस्टर से हिजान पैदा करने की भी कोशिश हो रही है। नाज़रीन, सियासी जमातों में भी दहशतगर्दी के बढ़ते वाक़यात पर शदीद तशवीश पाई जा रही है। साबिक़ वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कौमी क़यादत और सियासी जमातों को यह मशवरा दिया है कि वो तमाम इख्तलाफात को भुलाएं और एक पेज पर आएँ। सदर आसिफ अली ज़रदारी APC बुलाएं, बानी PTI को भी इसमें शिरकत की दावत देनी चाहिए। कौमी हुकूमत बनाएं, हालात को मिलकर संभालें और दहशतगर्दी से निपटने के लिए मुत्तफिक का एक लाहे अमल सामने आना चाहिए। मुल्क में बढ़ती दहशतगर्दी से निपटने के लिए आज हम नाज़रीन सिक्योरिटी और सियासी पहलुओं पर बात करेंगे अपने इस प्रोग्राम में। मैं तारुफ करवा दूँ, प्रोग्राम में मौजूद हैं अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, फैसल हुसैन साहब, नवीद हुसैन साहब और मोहम्मद इलियास साहब। आप सबका बहुत शुक्रिया। आमिर साहब, आपसे आगाज़ करी हूँ, चूँकि इंतहाई बुज़दिलाना ये दहशतगर्दों की कार्रवाई, इंतहाई अफसोसनाक ये वाक़या, अभी सिक्योरिटी फोर्सेस ज़ाहिर अपने काम में मसरूफ़ हैं। जिस तरह मैंने अपने इंट्रो में भी जिक्र किया, इंतहाई एहतियात से काम लिया जा रहा है क्योंकि मासूम जाने मुसाफिर उनके कब्ज़े में हैं। जो बुनियादी तौर पर बात है जो हम पहले हिस्से में करने जा रहे हैं आमिर साहब, वो ये है कि जिस तरह से अभी फवाद चौधरी साहब भी कह रहे हैं, ज़ाहिर है सियासी इस्तेहकाम, यूनिटी सियासी क़यादतों में होनी बड़ी ज़रूरी होती है, जिसका एक हमने मुज़ाहरा देखा था जब नेशनल एक्शन प्लान भी बनाया गया। आपके ख्याल में सियासी क़ुव्वतों की क्या ज़िम्मेदारी बनती है दहशतगर्दी से निपटने के लिए? क्या स्ट्रेटेजी उनको बनानी चाहिए? और ये जो कौमी क़यादत की बात हो रही है, आपको लगता है कि ये हल है? जिस तरह से फवाद चौधरी साहब ऑल्दो ये बात कर रहे हैं, तो आप समझते हैं एज एन एक्सपर्ट कि वाकई जो मुल्की सीनियर क़यादत है उनको मिलकर बैठना चाहिए और मिलकर एक लाहे अमल तरतीब देना चाहिए? जिस कौमी क़यादत की बात हो रही है और फवाद चौधरी का नाम ले रहे हैं, वो अपने वज़ीर आज़म को उस वक्त इमरान खान को पार्लियामेंट की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में लाने में कामयाब नहीं हो सके थे कि जब अफ़गानिस्तान से दहशतगर्दों को ला के बसाने की प्लानिंग हो रही थी। जो बड़ा इशू आया, इमरान खान गायब थे, तो हमारी कौमी क़यादत के हालात तो इस तरह के हैं कि मशवरा देने वाला वो है जिसको पार्टी के अंदर कोई कबूल नहीं कर रहा अपनी भी, और वो सबसे ज़्यादा इस वक्त तड़प रहे हैं और भाग रहे हैं। हर दुनिया का मशवरा उनके पास मौजूद है लेकिन उनसे मशवरा कोई नहीं ले रहा। अगर हम कौमी क़यादत की बात कर रहे हैं और इसको आप देखें कि आज जो हुकूमत है और जो अपोजिशन है, इनको उलट करके देख लें तो दोनों के बयानात आपको एक जैसे मिलेंगे अपनी अपनी पोजीशन पे। जब अपोजिशन में होते हैं तो कुछ और बोलते हैं, हुकूमत में होते हैं तो कुछ और बोलते हैं। ये है हमारी कौमी क़यादत का वतीरा। तो बुज़दिलाना नहीं, उन्होंने तो बड़ी जुर्रत के साथ, सच्ची बात है, काम किया है। वो तो खुल खिला के बलोच लिबरेशन आर्मी ने एक काम किया है ताकि दुनिया को पता चले और दुनिया को पता चला है। अब हम उसके अंदर जो मर्जी कहें कि जी प्रोपेगेंडा हो रहा है, बिल्कुल पुरानी वीडियोज़ आ रही हैं, उसके साथ साथ ओरिजिनल बताया जा रहा है कि ये फ़लाँ वक्त में आई थी, ये फ़लाँ वक्त में आई थी, लेकिन ये काम तो ओरिजिनल है ना जो उन्होंने किया है। तो ये क्वेश्चन मार्क बना। तो सच्ची बात है, जब हम ज़रबे अदब कर चुके, रद्दुल फ़साद कर चुके, तो हम कह रहे थे, बताया जा रहा था कि हमने बिल्कुल उनकी बेखुनी कर दी है और नेस्तो नाबूद कर दिया है। तो आज जो हालात बने हैं जो कि बहुत ज़्यादा अफसोसनाक भी हैं, गंभीर भी हैं, परेशान कुन भी हैं, तो इसके अंदर सबसे पहला तो मेरा मुतालबा अपनी कौमी क़यादत से, जिसमें चाहे हुकूमत कर लें, चाहे फ़ौज कर लें, चाहे अपोजिशन कर लें, हमें पाकिस्तान क्लियर करके दें। ये सीधी सीधी सी बात है, इसके अंदर कोई कहानी नहीं है। आपके लिए वसाइल सारी कौम मुहैया करती है, तो हमें ये सारे नेस्तो नाबूद होते हुए नज़र आने चाहिए। वो जो भी नाम रख लें अपना, वो TTP, फितनतुल खवारिज कर लें, उन्हें आप BLA कर लें, उन्हें आप कहें कि जी इनके हैंडलर से बातचीत, ज़ाहिर है इस वक्त अगर हो रही है तो इंटरसेप्ट हो रही है, लेकिन वो पहले भी इंटरसेप्ट होनी चाहिए थी। हमारे इंटेलिजेंस इदारे बेपनाह काम करते हैं, लोग शहीद भी रोज़ाना की बुनियाद पर वहाँ हो रहे हैं, इंटेलिजेंस के भी लोग हो रहे हैं, फ़ौज पुलिस के भी हो रहे हैं, आम आदमी भी हो रहे हैं, लेकिन
جو دشمن ہے وہ تو نان بلوچی کر کے کہ جی بلوچی کو نہیں مارنا، باقی ہم نے پنجابی کو بھی مارنا ہے، سندھ کو بھی مارنا ہے، اور ایک ایسی ٹرین پہ جو یہ بڑا پلانڈ حملہ ہے، ان کو پتہ تھا کہ ہم نے کس جگہ پہ کیا کرنا ہے اور یہاں پہ پہنچنے میں ٹائم لگے گا. تو یہ ہمیں ایک نئے سرے سے اپنی سمت مقرر کرنی ہوگی کہ یہاں باتیں بہت ہو چکی ہیں. ہمیں جی آپ بلوچستان اور کے پی فاٹا، یہ ایکس فاٹا سارے کلیئر کر کے دیں، ہمارا تو ایک ہی مطالبہ ہے، ہمیں امن چاہیے. آپ جتنی مرضی کہتے رہیں کہ انویسٹمنٹ آنی ہے تو وہ ساری رکے گی نا. آج موڈیز ہماری اس کو ریٹنگ کو پازیٹیو قرار دے رہا ہے، لیکن ایک دن پہلے کیا کام ہو رہا ہے. تو یہ وہ سازشیں بھی ہمیں سمجھ آتی ہیں. بالکل ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ پوری دنیا جو گوادر کو کامیاب نہیں ہونے دینا چاہ رہے. جو جن ممالک کے اس کے اندر مفادات وابستہ ہیں ہمیں سب کو پتہ ہے، کوئی دوست ہے، کوئی دشمن ہے، کوئی آستین کا سانپ ہے، وہ سب چیزیں ہیں. لیکن یہ کام پھر کس کا ہے؟ میرا اور آپ کا تو یہ ہے کہ ہم یہاں پہ بات کر لیں میڈیا پہ، ہم ان سب لوگوں کو پابندی لگائیں، ان کی آواز نہ آئے. پورا انڈیا اس وقت بی ایل اے کے لیے وہ ٹویٹ کرتے ہیں، وہ ری ٹویٹ کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ان کا میڈیا پورا گا رہا ہے اس وقت. انڈیا ایک پاکستان کے خلاف پوری دنیا میں پروپیگنڈا ان کا ہو رہا ہے. ظاہر ہے ایک بڑا ملک ہے، اس کے ساتھ لگ رہے ہیں. تو ہمیں ان سب چیزوں کی نتیجے میں ان سب کا خاتمہ چاہیے. میں تو سچی بات ہے صرف اس بات پہ کہہ رہا ہوں، بہت ہو چکی باتیں، ہمیں ان سب کو خاتمہ کر کے دیں. جی ایاز صاحب، یہ خاتمہ ممکن کیسے ہوگا؟ آپ کو لگتا ہے کہ اس کا حل، ویسے تو ہر چیز کا حل ایک اتحاد میں ہوتا ہے، اور انفارچونیٹلی ہماری سیاسی جو قیادتیں ہیں وہ اتحاد کی صورت میں تو نظر نہیں آتی. اپوزیشن، حکومت، مطلب کہیں نہیں لگتا کہ وہ ملکی مسائل پر ایک ساتھ بیٹھنے کو تیار بھی ہوتی ہیں. لیکن اگر ماضی میں دیکھیں کئی ایسے واقعات ہوئے جب وہ بیٹھی بھی صحیح، تو آپ کو لگتا ہے کہ کیا ایسی قومی قیادت کی صورت میں ہو سکتا ہے ممکن؟ دعا ایک آزاد اور خود مختار ملک میں ایک ایسی ٹرین جس میں 400 سے زیادہ مسافر ہوں اور اس کو یرغمال بنا لیا جائے، کڈنیپ کر لیا جائے، ہائی جیک کر لیا جائے، یہ آپ کے خیال میں کوئی چھوٹا واقعہ ہے؟ مطلب یہ ایک ایسی تصویر ہے کہ جو پوری دنیا میں ظاہر ہے جب آپ کو بدنام کرنے کے لیے پوری دنیا میں دکھایا جائے گا. اور جب ہم کہتے ہیں نا جی وہ دشمن وہ کر رہے ہیں، وہ ہینڈلرز باہر سے کر رہے ہیں، تو دشمن اور ہینڈلرز اس وقت کوئی کارروائی کرنے کی پوزیشن میں ہوتے ہیں جب آپ کمزور ہو جاتے ہیں. اور آپ کمزور کس طرح سے ہو جاتے ہیں کہ آپ کی پرائرٹیز چینج ہو جاتی ہیں. آپ کو جو کام کرنے ہوتے ہیں وہ نہیں کر رہے ہوتے، اس کی جگہ کچھ اور کام کر رہے ہوتے ہیں. آپ کی پولیٹیکل ڈیوائیڈ بہت زیادہ ہو جاتی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ فواد چودھری چونکہ ایک بیکار سا آدمی ہے، وہ اس کی اپنے دور میں کوئی نہیں سنتا تھا، اس لیے اس نے ایک مشورہ دیا ہے کہ جی قومی حکومت بننی چاہیے، تو اس کو نہیں سننا چاہیے، چھوڑیں، فارغ آدمی ہے، کیا فائدہ اس کا سننے کا. لیکن یہ سننے کی ضرورت ہے اس وقت میرے خیال میں. اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی جنگ دہشت گردی کے خلاف ہو، کسی ملک کے خلاف ہو، قوموں میں ہو، وہ جب تک اس کو پوری قوم کا بیکنگ نہیں ہوتی وہ آپ نہیں لڑ سکتے اور نہیں جیت سکتے. یہ سب سے امپورٹنٹ نقطہ سمجھنے کا ہے جو ہمیں بدقسمتی سے سمجھ نہیں آ رہی. ہمیں بہت برے لگتے ہوں گے کچھ لوگ، ہمیں کوئی پولیٹیکل پارٹی بہت بری لگتی ہوگی، اس کا کوئی لیڈر ہمیں بہت برا لگتا ہوگا، لیکن قومی مفاد کا تقاضا اس وقت میں کیا کروں کہ اس کو ساتھ بٹھانا پڑے گا. فواد چودھری بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ اس حقیقت سے انکار نہیں کر سکتے اس وقت. اس کے باوجود آپ کرتے رہے، کوئی فرق نہیں پڑے گا. ٹھیک ہے، آپ مطلب ظاہر ہے آپ کے پاس اختیار ہے، آپ کے پاس اقتدار ہے، آپ کوشش کرتے رہے کہ جی ٹھیک ہے وہ اس کو بھی ہم نے جیل میں رکھنا ہے، یہ فلاں لوگوں سے بھی بات نہیں کرنی، اور اس کے بعد ہم نے چیزیں ٹھیک کر لینی ہے. اس طرح نہیں ہو سکے گا، بدقسمتی سے نہیں ہو سکے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو وہاں پہ کچھ وائسز تھیں، ابھی ریسنٹلی اختر مینگل کا انسیڈنٹ آپ کے سامنے ہے، کہ آپ ان لوگوں کو چلیں جی سردار ہیں، بڑا ظلم کیا انہوں نے، بڑی زیادتیاں کی ہیں، لیکن بھائی کوئی آواز آپ کی حق میں وہاں سے اٹھتی ہے، اس کو آپ کیوں ناراض کرتے ہیں؟ اس کو تو اپنے ساتھ رکھیں اور اس کی وساطت سے کچھ اور لوگوں کو آپ سے رابطہ کریں ان سے. یہ پاسبل نہیں ہے. جس طرح عامر کہہ رہے ہیں نا ہمیں ختم کر کے دیں، عامر صاحب اس طرح ختم نہیں ہونا. یہ ٹو وے ٹریک پہ چلنا پڑتا ہے. اس میں کچھ لوگوں سے بات کرنی پڑتی ہے جو ابھی آپ دیکھیں نا کچھ ان کے آتے ہیں یہ کالعدم بی ایل اے کے، وہ سرنڈر بھی کرتے ہیں، ان کو سمجھ آ جاتی ہے کہ ہمیں قومی دھارے میں آنا چاہیے. تو اس کے لیے آپ ایفرٹ کیوں نہیں کرتے ایکسٹرا
جو آوازیں جو قوتیں آپ کے ساتھ وہاں چل سکتی ہیں ان کو ابینڈن نہ کریں, ان کی بات سنیں اور ان کو ساتھ لے کے چلیں خدا را, ورنہ سنگل ٹریک پہ چل کے آپ چیزیں کنٹرول نہیں کر سکیں گے. صحیح ہے فیصل صاحب, یہ بات تو درست ہے, ظاہر سنگل ٹریک پر آپ چیزیں کنٹرول نہیں کر سکتے, لیکن اب آپ کے خیال میں یہ سیاسی اختلافات بھلا کر آگے بڑھنا چاہیے, ذمہ داری بنتی ہے. ظاہر ہے اگر آپ سینئر قیادت کی بات کرتے ہیں, زرداری صاحب ہیں, نواز شریف صاحب ہیں, آپ کے خیال میں بانی پی ٹی آئی ہیں, آپ کے خیال میں یہ ان سب کو اس وقت ایک پیج پر آنا چاہیے, یہ حل ہے دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے؟ یہ انتہائی افسوسناک یہ واقعہ جس پر آج ہم بات بھی کر رہے ہیں, تو آپ کو کیا لگتا ہے کیا اسٹریٹجی ہے اس وقت ہماری سیاسی جو ایلیٹ ہے ان کے پاس؟ دیکھیں ان سیاسی جماعتوں کا جو ہے نا وہ صرف ایک پیج پہ آنا مسئلے کا حل نہیں ہے, ان کا با اختیار ہونا جو ہے نا وہ اصل مسئلے کا حل ہے. ایک پیج پہ تو آ جائیں گے, ماضی میں بھی کئی دفعہ آتے ہیں, ان کے بیانات پڑھ لیں, ایک پیج والی بیانات ہیں نا, کانفرنس ہو یا نہیں ہو بیانات تو ایک پیج والی کل سے آ رہے ہیں سب کے. یہ با اختیار ہے یا نہیں ہے؟ لیکن مسئلے کو جب تک آپ اس کے اصلی روح تک نہیں پہنچیں گے, اصل حقائق تک نہیں پہنچیں گے, ہمیں اور آپ کو, اس قوم کو, اس ملک کے طاقتور لوگوں کو, حکومت کو, اشرافیہ کو آج تک یہ پتہ ہی نہیں اس ملک کا مسئلہ کیا ہے. ہم اس کو ایڈریس نہیں کرنا چاہتے, یا اگر پتہ ہے تو ہم نے اس پہ جو آنکھیں بند کی ہیں. اس وقت اس ملک میں رہنے والی قوموں کے درمیان ہم کثیر ایک قوم نہیں ہے. پہلے تو ہم یہ تسلیم کر لیں کہ ہم ایک قوم نہیں رہتے اس ملک کے اندر. اس قوم کے اندر جو ہے وہ زبانوں کی بنیاد پہ, علاقوں کی بنیاد پہ ایک تقسیم ہے, اور ان میں آپس میں تناؤ ہے, ان میں آپس میں اختلافات ہے, ایک بد اعتمادی کی فضا ہے. ان حقیقتوں کو تسلیم کریں پہلے اس بد اعتمادی کی فضا کو دور کریں. ہم نہیں کرتے, ہم لوگ اس پہ بات کرتے. اس کے لیے جس فراغ دلی کی ضرورت ہے, کیا وہ فراغ دلی کا اظہار وہ قوتیں کر سکتی ہیں جو طاقتور ہیں, چاہے وہ حکومت ہو, اسٹیبلشمنٹ ہو, اشرافیہ ہو, جو بھی ہو. آپ کب تک یہ بلوچستان میں آپ 70 سال سے ڈمی حکومتیں بناتے ہوئے آ رہے ہیں بھائی, یہ ایک بڑا سبب ہے, اسباب ہے اس چیزوں کے جو آج ہم کچھ وہاں دیکھ رہے ہیں. لیکن ہم اور یہ اس کا حل کیا میرے پاس ہے, آپ کے پاس ہے؟ سیاستدانوں کے ایک ہونے سے, اسٹیبلشمنٹ کے ایک پیج پہ آنے سے یہ مسئلے کا حل ہو جائے گا؟ عمران خان نے ماضی میں جو غلط کام کیے, نواز شریف نے ماضی میں جو غلط کام کیے, اسٹیبلشمنٹ نے غلط کام کیے, ان سب نے حال میں جو غلط کام کیے, یا تو ان کا رونا پیٹتے رہیں, یا پھر ایک نئے پاکستان کی ہم اور آپ یہ سب مل کے تشکیل کر لیں. ایک المیہ یہ ہے کہ اس قوم میں اس وقت اگر کوئی فیصلہ سازی ہو سکتی ہے تو وہ 24 کروڑ لوگوں کی بنیاد پہ نہیں ہو سکتی. یہ ایک اس ملک کی حقیقت ہے. وہ بہت کم لوگ اس ملک کی فیصلہ سازی کرتے ہیں, سیاسی اشرافیہ, غیر سیاسی اشرافیہ, یا وہ ملٹری کی اشرافیہ ہو, یہ لوگ مل کے اس ملک کی فیصلہ سازی کرتے ہیں نا. اس میں قوم کا تو مشاورتی عمل میں کسی قوم شامل ہی نہیں ہے. تو وہ یہ اشرافیہ جو ہے اس ملک کی, سیاسی اور غیر سیاسی ساری اشرافیہ, یہ درست فیصلے کر لے تو یہ ملک صحیح ہو جائے گا. لیکن یہ خود اس وقت ایک پیج پہ نہیں ہے. اب کیا کریں بھائی, اس کو کیا کریں؟ ہم اور آپ کیا کر سکتے ہیں؟ کڑ سکتے ہیں. مشورے کی ہماری آپ کی کوئی اوقات نہیں ہے, لینے کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے. کڑنے کا آپشن ہے, وہ لوگ سب لوگ کڑتے رہتے ہیں, ٹوٹتے رہے. مسئلہ اس سے جو ہے نا وہ حل ہونا نہیں ہے. صحیح. ایک نیا پاکستان تشکیل دینا پڑے گا. ماضی میں جس سے جو غلطی ہوئی بھول جائیں, عمران خان نے جو کچھ کیا بھول جائیں, فوج نے جو کچھ کیا بھول جائیں, نواز شریف نے جو کچھ کیا, زرداری نے جو کچھ کیا بھول جائیں. نئے پاکستان کی تشکیل کریں, لیکن اس کے لیے پہلے 2-3 چیزیں ضروری ہیں کہ سب سے پہلے تو ان سب کے دل صاف ہوں. ہمارا آپ کا رول پھر بھی نہیں ہونا. ہم نے اور آپ نے جو پھر بھی ایک بے معنی 12ویں کھلاڑی کا کردار ادا کر کے صرف تالیاں بجانی ہے, تماشا ہی رہنا ہے. جنہوں نے کرنا ہے وہی کر لیں. بھول جائیں, دل کو صاف کر لیں. صرف ایک پیج پہ آنے سے مسئلہ نہیں ہوگا. دل کو صاف کر لیں, ایک دوسرے کو قبول کر لیں. یہ نیا پاکستان بنے گا, پاکستان خوشحال ہوگا. یہ لوگ زیادہ بینیفیشری ہونا ہے, انہوں نے, ہم نے اور آپ نے تو کم ہونا ہے. ہماری آپ کی تو بہت چھوٹی چھوٹی خواہشات ہیں نا بھائی. امن قائم کر دو, بالکل, یہ دہشت گردی ختم کر دو, کچرا اٹھا لو, گٹر صاف کر دو, پانی دے دو. ہماری آپ کی اس سے بڑی کیا خواہشات ہیں اس قوم کے لوگوں کی؟ بہت ہی چھوٹی چھوٹی خواہشات ہیں. یہ اگر پاکستان اچھا ہو جائے گا, اس کا بینیفیشری بھی ہم سے زیادہ یہ اشرافیہ ہی ہوگی. تو بہتر یہ اپنے لیے یہ اشرافیہ اپنے لیے اس پاکستان کو اچھا کر لے, تو اس کے تھوڑے بہت ثمرات ہمیں بھی مل جائیں گے, لیکن زیادہ ثمرات انہی تک جانے. صحیح. جی نوید صاحب.
اچھا دعا میرے خیال میں تو یہ کہوں گا کہ ان پولیٹیکل فورسز کو نہ با اختیار بنانے کی ضرورت ہے، نہ ان کو جو ہے ایک پیج پہ آنا ان کا مسئلہ ہے. ان کا مسئلہ جو ہے وہ ان کی نااہلی ہے. دیکھیں یہ پولیٹیکل فورسز کا کام ہے. بلوچستان میں جو کچھ ہو رہا ہے، بلوچستان میں جتنا بھی جو احساس محرومی وہاں پہ ہے، اس کا ازالہ کرنا کس کا کام تھا؟ ہماری پولیٹیکل اشرافیہ کا کام تھا، ہماری رولنگ ایلیٹ کا کام تھا. لیکن یہاں پہ جو ہے وہ کام ان سے نہیں ہو رہا. اچھا پھر مزے کی بات یہ ہے کہ وہ کام نہیں ہو رہا اور ان کا اپنا جو کام ہے وہ بھی ان سے نہیں ہو رہا. معیشت ان کو فوج چلا کے دے، ملٹری ڈپلومیسی جو ہے وہ ان کو فوج کر کے دے، ڈالر کو اس سے کام فوج جو ہے وہ کر کے دے، کارپوریٹ فارمنگ جو ہے وہ فوج ان کو کر کے دے. یعنی کیا ہے جو آپ خود کر رہے ہیں؟ انتظامی معاملات فوج کر کے دے، آپ کی سٹاک ایکسچینج فوج چلا کے دے. آپ کیا کر رہے ہیں؟ اب فوج نے جب اتنے سارے کام کرنے ہیں تو پھر تو سیکیورٹی جو ہے وہ سفر ہونی ہے. اور یہی ہم نے دیکھا کہ جو جی ٹی ڈی کا گلوبل ٹیررزم انڈیکس آیا، اس میں پاکستان 10ویں نمبر سے ترقی کر کے 2 نمبر پہ، یعنی افغانستان سے بھی ہم گئے گزرے ثابت ہو گئے. یہ ہماری پرائورٹیز ہیں کہ ہماری پولیٹیکل لیڈ جس کے کرنے کے کام ہیں وہ کام جو ہے ان کے لیے فوج کر رہی ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ نااہل ہے نا، نااہل ہیں. ان کے پاس اس بات کی اہلیت ہی نہیں ہے کہ یہ ملک کو چلا سکے. اور بلوچستان تو ویسے ہی دیکھیں، ہم اگر مین سٹریم پولیٹیکل پارٹیز کو اپنی دیکھ لیں، پیپلز پارٹی، نون لیگ یا باقی جے یو آئی اور دوسری چیزیں، کہ ان کا وہاں پہ کتنا پولیٹیکل کیپٹل ہے وہاں پہ، کیا وہاں پہ کوئی پولیٹیکل انویسٹمنٹ یہ کرتے ہیں؟ نہیں کرتے. بیکاز انہوں نے سیڈ کیا ہوا ہے، انہوں نے چھوڑا ہوا ہے کہ جی یہ بلوچستان یہ تو سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ جانے اور پھر جو بھی ہوگا وہ بانٹ کے ہمیں سیٹیں جو ہے سب کو دے دی جائیں گی. کبھی جیسے فیصل نے کہا کبھی ایک ڈمی حکومت لے آئیں گے، کبھی دوسری ڈمی حکومت لے آئیں گے. تو دیکھیں بلوچستان کے مسئلے کا حل صرف کائنیٹک ایکشن سے نہیں ہے، کائنیٹک آپریشن سے نہیں ہے. دیکھیں یہ آج کا یا ایک دہائی 2 دہائی کا ایشو نہیں ہے. بالکل یہ 60 سے چلا آ رہا ہے. 60 کی دہائی سے یہ معاملات جو ہے وہ چلے آ رہے ہیں. اور اگر یہ ہوتا، اور یہ جو ابھی جو کرنٹ ہمارا جو فیز چل رہا ہے، یہ تو 2000 سے اور 2005 میں 6 میں جب نواب اکبر بگٹی کا قتل ہوا، اس کے بعد سے یہ جو ہے مزید بڑھتا ہی چلا آ رہا ہے. یعنی جو ہمارے کنونشنل طریقے ہیں ان سے تو ہم نمٹ رہے ہیں، لیکن ان کنونشنل طریقوں سے یہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا. اس کے لیے جو اس کا نان کائنیٹک کمپوننٹ ہے اس کو جو ہے وہ حرکت میں لانا ہوگا. مجھے لگتا یہ ہے کہ آلدو کے جو سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے ان کا نان کائنیٹک کمپوننٹ میں وہ پولیٹیکل ڈومین ان کا ہے، لیکن کون لوگ وہاں پہ آ رہے ہیں؟ یعنی جو ابھی چیف منسٹر صاحب بیٹھے ہیں ان کا دیکھیں کہ جی کتنی روٹس ہیں ان کی عوام میں. تو جو آرگینک وہاں کی لیڈرشپ ہے ان کو تو آپ نے سائیڈ لائن کر دیا. تو کس طرح سے لوگوں کے اچھا ہم یہ بات تو ہو رہی ہے کہ جی دشمن اس کا فائدہ اٹھا رہا ہے، اٹھائے گا بھائی، یہ آج کی بات نہیں ہے. مجھے بتائیں کہ افغانستان 70s میں جب یہاں پہ آپریشن شروع ہوا تھا بھٹو کے زمانے میں، آپ کے نواب خیر بخش مری صاحب جو ہے وہ وہاں پہ اسٹڈی سرکل چلاتے رہے. آپ کا جو ان کے صاحبزادے جو تھے بالاش مری بی ایل اے کے، وہ وہاں پہ قتل ہوئے. آپ کے یہ اسلم اچھو جو ہے یہ وہاں پہ قتل ہوئے. تو وہ تو اس کا فائدہ اٹھائیں گے، لیکن آپ ان کا جو پولیٹیکل نیریٹو ہے نا وہ تو اسی کے اوپر کھیل رہے ہیں. اور وہ وہاں پہ بلوچستان کے عوام میں جو ہماری غلط پالیسیز کی وجہ سے ہوا ہے وہ ماننا پڑے گا. ٹھیک ہے جی الیاس صاحب، کیا ذمہ داری بنتی ہے قومی سیاسی قیادت کی؟ دیکھیں قومی سیاسی قیادت نے پہلے کیا کیا ہے، انہوں نے کبھی کچھ کیا ہے ادھر؟ جب یہ اقتدار میں آتی، جو آتا ہے، جو پرائم منسٹر آتا ہے یا جو پارٹی آتی ہے، ہمیشہ نگلیکٹ کیا جاتا ہے صوبے کو، بلوچستان کو نگلیکٹ کیا جاتا ہے. نہ ہی ان بنیادی سہولتیں دی جاتی ہیں، نہ ہی ادھر ایجوکیشن، ہیلتھ یا دوسرے کوئی ڈیولپمنٹ کے کام وغیرہ جو اس طرح کے روڈ انفراسٹرکچر وغیرہ اس طرح چیزوں
کہ تاکہ وہاں آباد کاری ہو، لوگوں کے احساس محرومی سے نکلے، لوگوں کو وہ بلکہ ان کو وہ کرنے کے بجائے یہاں پولیٹیکل وہی فورسز وہی کام کرتی ہیں کہ سرداری نظام یہ دوسرے نظام وغیرہ انہی کو چلایا گیا، جس کی وجہ سے کہاں لوگوں نے ادھر گرو کرنا، پھر ادھر نفرت ہی پیدا ہونی ہے جب وہ دیکھتے ہیں ملک کے باقی حصے کو اور ادھر اپنے حصے کو دیکھتے ہیں، تو پھر اس میں کس طرح جاتا ہے یہ جیسے ماضی میں ادھر جس طرح ظاہر جو اس پر منفی قوتیں تھیں جو ہمارے ہمسائے ملک، مودی نے خود کہا کہ ہم بلوچستان میں کیا کر رہے ہیں، تو پھر جب آپ کو پتہ ہے کہ وہ کھل کے بات کر رہا ہے، اس وقت انڈیا ادھر کھل کے اپنی جو ہے انویسٹمنٹ کر رہا ہے، جو ادھر کر رہا ہے ہمارے جو لوگوں کو کر رہا ہے اپنے کیا کہتے ہیں ان کو لے کے آ رہا ہے، بالکل انہوں نے بالکل پاکستان میں امن و امان کی جو صورتحال خراب کرنے کے لیے صوبے میں انہوں نے کیا انویسٹمنٹ کی سب کو پتہ ہے، سب لوگوں کو، دوسرے صوبے پھر افغانستان سے پھر یہ ساری چیزیں ہیں، ان چیزوں کو روکنے کے لیے سیکیورٹی فورسز تو مسلسل کام کر رہی ہیں ادھر کام کر رہی ہیں، تو پھر ٹھیک ہے، تو یہ جو ساری صورتحال ہے ان کو پتہ ہے کہ کیا کس طرح ہے، یہ جو ہے کہ بالکل اس کو آپریشن تو چلتے رہتے ہیں ادھر، تو لیکن یہ روکنے کے لیے کرتے ہیں، ظاہر ہے چیزوں کو سب چیزوں کو مینیج بھی کرنا چاہیے کہ ہماری سیکیورٹی فورسز کو جس طرح کر رہی ہیں تو اداروں کو بھی چاہیے، پولیٹیکل جو لوگ ہیں ان کو بھی چاہیے کہ اپنی جو روایتی جو سیاسی طریقہ کار ہے اس طرح یہ ایک دن کے لیے سب ایک پیج پر آ جائیں گے، لیکن اس پر بھی سیاست کر رہے تھے، دیکھ لیں آپ سوشل میڈیا پر، لیکن اس چیز کو سب کو اپنے رویے کو بدل کے ایک صاف دل کے ساتھ آ کے بالکل آگے بڑھ کے کام کرنا چاہیے، ورنہ یہ صورتحال ہمارے لیے جو بڑا نقصان دہ ہے ملک کے لیے۔ ٹھیک ہے، اس پر ہم آگے چل کر بھی الیاس کرتے ہیں، کوئکلی ہمیں ایک بریک لینی ہے جی، بریک سے واپس آئیں گے، یہیں سے کنٹینیو کریں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم بات کریں افسوسناک یہ واقعہ جعفر ایکسپریس حملہ جس میں جو ملوث دہشت گرد ہیں ان کے خلاف اس وقت آپریشن جاری ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق اب تک 190 مسافروں کو بازیاب کرا لیا گیا، 30 دہشت گرد ہلاک ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ چند ایک بوگیوں میں خواتین اور بچوں کی موجودگی کی بھی اطلاعات ہیں، جس کی وجہ سے انتہائی احتیاط کے ساتھ یہ آپریشن کیا جا رہا ہے، سیکیورٹی ذرائع کے مطابق آپ کو بتا رہے ہیں۔ اسی پر آج ہم اپنے پروگرام میں بھی بات کر رہے ہیں، ابھی پہلے حصے میں ہم بات کر رہے تھے کہ قومی قیادت کی کیا ذمہ داری بنتی ہے اس موقع پر اور دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑنے کے حوالے سے۔ اب ہم بات کریں گے جو بیرونی عناصر کے حوالے سے بات ہو رہی ہے نوید صاحب، جب بھی اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں بیرونی عناصر ہی ملوث ہوتے ہیں، بھارت کی در اندازی بھی دیکھی جاتی ہے، ابھی افغانستان کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے، جماعت اسلامی کا یہ بھی موقف سامنے آیا ہے کہ امریکی، اسرائیلی، بھارتی یہ گٹھ جوڑ ہے جو اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں۔ بھارتی در اندازی کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے کہ بھارت کس طرح سے ایک پری پلان ٹرینوں کے حوالے سے حملوں پر جو بات کی جا رہی ہے، اسپیکر پنجاب اسمبلی یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم ڈریں گے نہیں۔ آلدو ہم اس پر پہلے بات کر چکے ہیں کہ یہ اس طرح کے بیانات تو آتے رہتے ہیں، لیکن بات تو یہ ہے نا کہ ایک اسٹرانگ اسٹریٹجی، فزیکلی اسٹریٹجی بھی بنائی جائے سیاسی قیادت کی طرف سے۔ لیکن یہ جو بیرونی عناصر کی بات ہے نوید صاحب، کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس کا ان عناصر کا سدباب ممکن ہے؟ کیا کس طرح سے بیرونی عناصر جو دہشت گردی میں ملوث ہیں کیسے نپٹا جائے ان سے؟ اچھا دعا دیکھیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ بلوچستان میں بہت سارے، جیسے عامر صاحب نے کہا تھا کہ کوئی دشمن اور کوئی جو ہے وہ آستین کا سانپ اور کوئی جو ہے وہ دوست کی شکل میں دشمن جو ہے وہ بہت ساری ہاسٹائل ایجنسیز جو ہے وہ وہاں پہ انوالو ہیں اور ان کے اپنے اپنے جیو پولیٹیکل انٹرسٹ ہیں افغانستان میں۔ کوئی گوادر پورٹ کو ناکام کرنا چاہ رہا ہے کوئی، تو یہ تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ بیرونی مداخلت ہے۔ افغانستان کی ہم نے بات کی، میں نے پچھلے سیگمنٹ میں بھی بات کی کہ افغانستان تو ہمیشہ سے آستین کا سانپ رہا ہے۔ جب بھی دیکھیں بلوچ انسرجنسی ہو یا اس سے پہلے جو اس کے بعد یہ جو طالبان والا ٹی ٹی پی والا سلسلہ شروع ہوا ہے، تو ہمیشہ یہی ہوا ہے کہ پاکستان کے دشمنوں نے وہاں جا کے پناہ لی ہے، اور یہ بلوچستان کی انسرجنسی کے حوالے سے تو ان پرٹیکولر جو ہے وہ جیسے میں نے کہا تھا کہ نواب خیر بخش مری صاحب وہاں پہ اپنا اسٹڈی سرکل چلاتے رہے، ان کے صاحبزادے بالاج مری صاحب جو بی ایل اے کے سربراہ تھے وہ وہاں پہ مارے گئے، اسلم اچھو جو بی ایل اے کے مجید بریگیڈ کو جنہوں نے اسٹیبلش کیا تھا وہ کندھار میں مارے گئے۔ اسی طرح سے آپ کا جو برامداغ بگٹی بلوچ ریپبلکن آرمی والے وہ وہاں پہ رہے، اور پھر انہی افغانی پاسپورٹ پہ وہ جو ہے وہ سنا ہے کہ انڈیا بھی گئے۔ انڈیا میں انہوں نے جو ہے وہ اسائلم کے لیے جو ہے اپلائی بھی کیا تھا جب سوئٹزرلینڈ سے ان کو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔
हमने खुद जब ईरान की तरफ से मिसाइल दागे गए थे तो हमने वहाँ पे बलोच टेररिस्ट जो टेररिस्ट के ठिकाने थे, हमने वहाँ पे ईरान की सरजमीन पे हमने उनको टारगेट किया। तो इसका मतलब है कि इंडिया, और फिर सबसे बड़ी बात हमारे सामने वो कुलभूषण जाधव, वो तो सबसे बड़ा इकरार है कि वो उसने जो है वो उसका सारी दुनिया ने देखा कि किस तरह से, और खुद मेरे ख्याल में मोदी साहब ने जो है वो कई दफा इस तरह के इशारे दिए। तो बात ये है कि वो तो इन्वॉल्व हैं, वो तो करेंगे, हमने क्या करना है? मसला हमारा है कि वो तो दुश्मन तो है, दुश्मन ने तो आपको नुकसान पहुंचाना है ना, हमने क्या करना है? अच्छा, हमने अब देखें कि हमारी स्ट्रैटेजी ओवरऑल क्या रही है कि जो बलोच जो दहशतगर्द ग्रुप हैं इन्होंने तो इवॉल्व की है स्ट्रैटेजी। अब भी अगर आप पिछले एक साल में देखें कि जितने अटैक हुए हैं, BLA और मजीद ब्रिगेड इन पर्टिकुलर, वो कौन कौन से अटैक हुए हैं, वो अगर आप देखें लसबेला में जो आपका हुआ, खुजार में जो आपका हुआ, आपका जो गवादर में हुआ था, गवादर पोर्ट अथॉरिटी के ऊपर मार्च में जो हुआ, तो वो अटैक वो कर रहे हैं कि वो अटैक करके उसको होल्ड कर रहे हैं। होल्ड क्यों कर रहे हैं? कि वो इश्यू को इंटरनेशनलाइज कर रहे हैं कि दुनिया देखे, दुनिया को पता चले कि जी ये हो रहा है। हमारी स्ट्रैटेजी ऑन द अदर हैंड वही कन्वेंशनल स्ट्रैटेजी है, हमने मेरे ख्याल में उसमें उस तरह से चेंजेस नहीं लाए, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट इसका कंपोनेंट, जैसे मैंने पिछले सेगमेंट में भी बात की, पॉलिटिकल कंपोनेंट बहुत जरूरी है। देखें, आप ये डिप्लॉयमेंट स्टेज पे होते हैं, जो दहशतगर्द आके हमला करते हैं वो डिप्लॉयमेंट स्टेज पे होते हैं, वहां पे काइनेटिक फोर्स की जरूरत होती है, लेकिन वो खत्म हो रहे हैं। पीछे जो उनके ग्रीवेंसेस हैं, जो बलोच लोगों के अंदर वो एहसास है महरूमी और वो है, उनको एड्रेस करने के लिए पॉलिटिकल प्रोसेस जो है वो बहुत जरूरी है। जी फैसल साहब, कैसे निपटा जाए बैरूनी हाथ से जो दहशतगर्दी में मुलविस है? असल में हम जितना फोकस इस बात पे करते हैं ना कि बैरूनी हाथ मुलविस है, तो इस फोकस से बेहतर ये कि ज़्यादा फोकस हम अपने इंटरनल मसाइल पे करें ना, तो बैरूनी हाथ की इतनी औकात ही ना रहे कि वो इन्वॉल्व हो सके। अगर हमारे घर के दरवाजे खुले होंगे, अंदर घर में मसाइल होंगे, तो बैरूनी हाथ को मौका मिलेगा ना। हम अपने घर की दीवारों को अगर मजबूत कर लेंगे, घर के आपस के मकीन जो है उनके अगर दरमियान जो है वो कोई तरफरकाबाजी नहीं होगी, तो बैरूनी हाथ को भी मौका नहीं मिलेगा। जब लड़ाई होती है तो यहाँ का आदमी वहाँ से राब्ता कर रहा है ना, तो वो बैरूनी हाथ का तो काम ही मुदाखलत करना है। उससे तो एक तवक्का हम क्यों करते हैं कि भाई तुम यहाँ मुदाखलत नहीं करो, उसका काम है, वो हमारा दुश्मन है, भारत हमारा दुश्मन है, वो तो उसका काम है हमारे मुल्क में जो है इंतशार फैलाना। वो ऐसे लोग तलाश करता है जो उसके मफादात के लिए काम करें, उसको ऐसे लोग मिल जाते हैं यहाँ पर। हमें तो वो फैक्ट्री बंद करनी है, वो लेबर रूम ही बंद करना है कि जहाँ ऐसे लोगों की अफजाइश हो कि जो बैरूनी हाथों में इस्तेमाल हो जाए। उस पर हमें जो है ना वो काम करने की जो है ना वो ज़रूरत है। और ये काम करने के लिए ना इतनी बड़ी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपने मसाइल को दुरुस्त अंदाज में एड्रेस करने की ज़रूरत है। खुलूस नीयत के साथ, संजीदगी के साथ, खुले दिल के साथ मसाइल को हम एड्रेस कर लेंगे। यकीन करें इस मुल्क के मसाइल जो है ये सब लोग हल कर सकते हैं, और बग़ैर किसी मेहनत के, बग़ैर किसी बहुत बड़े ऑपरेशन के, बग़ैर किसी बहुत बड़े खर्चे के आप बैरून हाथ को भी नैसो नाबूद कर देंगे, तोड़ फोड़ देंगे, अपने मुल्क में भी 100% जो है अमन कर लेंगे। बात शर्त ये है कि हमारी नीयत सही हो, हमारी सिम सही हो, हमें अपनी मंजिल का पता हो। ना हमारी नीयत सही है, ना हमारी सिम सही है, ना हमें अपनी मंजिल का पता है, तो खुलूस वलूस तो बात के मरल है। तो ये अब जब तक ये बुनियादी चीज़ है, ये अज़ाय तरकीब ही है किसी रियासत के एक पुरअमन अंदाज में चलने की, किसी रियासत के जो है वो कामयाब होने की, किसी रियासत में अंदरूनी मसाइल ना होने की। ये अज़ाय तरकीब भी हम इख्तियार कर ले, सारे आपके मसाइल हल हो जाएंगे। कोई बैरूनी हाथ से हमें कोई टेंशन नहीं होगी जब तक इस मुल्क के तमाम मसाइल का हल हमारे अपने हाथ में। ठीक है जी, क्विकली नाज़रीन, दुरुस्त अंदाज में इक़दाम करने की ज़रूरत है। बाकी बिल्कुल जी, आप दुरुस्त इक़दाम की ज़रूरत है। अभी क्विकली नाज़रीन एक ब्रेक ले रहे हैं जी, ब्रेक से हम वापस आएंगे, यहीं से कंटिन्यू करेंगे। जी वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात करें कि दहशत गर्दी में मुलविस बैरूनी हाथ से किस तरह से निपटा जाए। ये जो बैरूनी मुल्क दुश्मन अनासिर हैं इनसे किस तरह से निपटा जाए, क्या हिकमत अमली होनी चाहिए। आमिर साहब, आपको क्या लगता है
जिस तरह से अब फैसल साहब, नवीद साहब भी बात करें, ज़ाहिर है दुश्मन का काम तो नुकसान पहुंचाना है, लेकिन अब हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? हर दफ़ा जब भी कोई इस तरह का वाक़या होता है और मुलविस पाए जाते हैं भारत और अफगानिस्तान के, तो बहुत सारे ऐसे डोजियर भी दुनिया के सामने पाकिस्तान पहले भी रख चुका है कि बहुत सारी दहशतगर्दी के वाक़यात में जिस तरह से भारत की इन्वॉल्वमेंट थी। दुनिया के साथ तो जो मर्जी करते रहें, आप बात करते रहें, जब दिल करे कर लें, अभी कर लें, सबसे कर लें। जो बात मैंने कही थी पहले हिस्से में कि इनकी ठुकाई, इनका पूरा खात्मा पहली तरजीह है। इस वक्त डायलॉग नहीं है इनसे, इनको मारना ज़रूरी है, बिल्कुल इनको जहन्नम रसीद करना ज़रूरी है। फिर आप आ जाएं डायलॉग पे, यहाँ पे कह रहे हैं जी कि जी डमी हुकूमतें। डमी हुकूमतें जब बनाने का हमारी फ़ौज को शौक़ हुआ था, आप लेके आए, डॉक्टर अब्दुल मालिक को भी वज़ीर आला बनाया, यहाँ अख्तर मेंगल को भी बनाया, लेकिन यहाँ पे उन्होंने कहा नवाज शरीफ की तो पॉलिसी गलत है। यहाँ पे जब वो मुल्क ठीक कर रहे थे, उन्होंने कहा नहीं, हमने तो सारे को बदलना है, सनाउल्लाह ज़हरी समेत पूरी पार्टी PMLN को बना लिया BAP। आज हम वो भुगत रहे हैं। अब बात है कि एक तरफ आप उनको ख़त्म करें, दूसरी तरफ आपने जो बातचीत करनी है ना वो करें अपने लोगों के साथ, उसके ऊपर कभी बैन नहीं रहा। लेकिन स्ट्रेटजी को बदलना पड़ेगा कि डमी हुकूमतें लाता कौन है? आप सिर्फ सियासतदानों को अगर लान तान शुरू कर देंगे जी वो कुछ नहीं कर सके, तो डमी हुकूमतें भी वही दोनों बात कर रहे हैं ना हमारे साथी, कि लाया कौन उनको? उनको फौज लेके आई उस वक्त की, जब वो लेके आए उन्होंने क्या तबाही की? उनके पल्ले ही कुछ नहीं था। नतीजतन पाकिस्तान आज कहां फंसा हुआ है? यही असल हकीकत है कि पहले इन दहशतगर्दों को मारे, फिर बिठा दें सबको, बेशक एक बंद कमरे में बिठा दें, सदर पाकिस्तान के साथ बिठा दें, वजीर आजम के साथ बिठा दें, सारे बैठ जाएं, उसमें फौज भी बैठ जाए, उसमें अदलिया भी बैठ जाए कि हमें यहाँ पे आप सबकी हेल्प चाहिए, कि जहाँ पे मुल्क को चलाने की बका का मसला आ जाए वहाँ आप नॉर्मल हालात के तहत नहीं चलते। ये जो चूरन बेच रहे हैं ना फवाद चौधरी वगैरह कि इमरान खान को भी बुला लो फलाने को, मैंने इसलिए कहा था कि इमरान खान तो अपने वजीर आजम के तौर पर वो करैक्टर शो नहीं कर सके कि मुझे कौमी क़यादत के साथ बैठना चाहिए। जब पाकिस्तान के ऊपर मसला है तो आप एक ऐसे शख्स से कैसे ये तवक्को कर सकते हैं कि वो जो उसने कल ट्वीट किया है, जरा उसको पढ़ लें, वो किसके हवाले कर रहे हैं, उनकी पार्टी पूरी कर क्या रही है? वो कह रहे हैं जनाब ये दहशतगर्दी क्यों हो रही है, आप हमें पकड़ रहे हैं। उनका मसला अपनी जात से आगे निकल ही नहीं रहा। पहले दहशतगर्दों को मार लें, पकड़ लें, इसके बाद आप जो फैसला करेंगे ना, सारे लोग, सियासतदान, हमारे लोग बैठ के बात कर लेंगे और मान लेंगे। सही जी आयास। अच्छा, वो उस ट्वीट को समझने की जरूरत है। वो कह रहे हैं भाई हमारे खिलाफ तो कार्रवाई करते रहना, पहले ये जरूरी चीजें इन पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत, जो मुझे समझ आई इस ट्वीट की। खैर, मसला वही है कि इंडिया के लिए बड़ा आसान है और आराम से यहाँ से भी ऑपरेट करे, अफगानिस्तान से भी ऑपरेट करे। और नरेंद्र मोदी तो लाल किले पे खड़े होकर कह चुके हैं ना, बलूचिस्तान को हमने वो अलहदा करना है पाकिस्तान से, वो तो ज़ाहिर है पूरी सपोर्ट करेंगे। बात ये है कि दुश्मन तो आपको पता होता है ना, दुश्मन सामने होता है कि जी इसने ये काम करना है और वो कर रहा होता है, वो तो आप उसमें कुछ कर नहीं सकते। रौला वो है कि जब सज्जन आपके दोस्त शुरू करते हैं ना, वहाँ से आपकी गड़बड़ होती है। ये अब्दुल मालिक बलोच की बड़ी अच्छी मिसाल दी राना साहब ने। मुझे याद है उस वक्त हमें इत्तफाक हुआ था बलूचिस्तान जाने का, मतलब मुझे वो बहुत बेहतरीन दौर लगा। वो नासिर जंजुआ उस वक्त कोर कमांडर होते थे वहाँ के सदर्न कमांड के, ये चीफ मिनिस्टर थे, और कॉल मिला ले मुझे कैप्टन मुबीन शहीद, मुझे याद है वो DIG थे गालिबन। मतलब एक कोई SHO नहीं लगा किसी चीफ मिनिस्टर के कहने पे, बड़ा अच्छा सिस्टम चल रहा था। लेकिन उसके बाद हमारी फिर पॉलिसी, वो जो कन्वेंशनल पॉलिसी की बात की गालिबन नवीद साहब ने की, उसको चेंज करने की बड़ी ज़रूरत है। बदकिस्मती से हमारी मैक्सिमम पॉलिसीज़ कोल्ड वॉर के ज़माने की चल रही हैं, वही स्ट्रेटजी चल रही है, उसमें कोई तब्दीली नहीं आई। उसमें ड्रास्टिक चेंजेस करके हम इन चीज़ों से निपट सकेंगे। और मैं फिर कहूँगा कि वो बानी PTI का रोल भी इम्पॉर्टेंट है इस मुल्क को, अगर आपने ठीक करना है इन चीज़ों को सही कर। जी इलियास साहब, देखिए जी, बिल्कुल सियासतदानों को चाहिए, ये माजी में भी चाहिए था, लेकिन अब इनको चेंज करके अपने आप को जो भी है डेवलपमेंट के लिए काम करना चाहिए। लेकिन ये सबसे पहले है कि जैसे सिक्योरिटी की सूरत हाल को कंट्रोल करना, जिस तरह के आप ये बात जो है कि जो शरपसंद हैं, जो कलदम तंजीमें हैं, खुलेआम उधर जो ऑपरेशन वगैरह क्या कर रही हैं, वार वगैरह कर रही हैं, तो इनको रोकने के लिए काम करना होगा। मुशर्रफ दौर में भी ज़रूरत थी, उस वक्त भी सब ने मुखालफत की थी, पॉलिटिकल फोर्सेस ने सब मुखालफत करती थी। लेकिन अब भी है कि अब भी है, वक्त है कि इसको कंट्रोल करें। वहाँ के लोगों को, आवाम, ये सब ख़त्म, सूबाइयत वगैरह का ये सब मसले को सबको ख़त्म करना होगा। और जिधर मर्जी जाएं हम जाएं, पाकिस्तान सारा हमारा है, हम उधर जाके काम करें, आबादकारी करें, कि जिस तरह करें। लेकिन ये है क्योंकि उधर ग्वादर का जो मसला है, पोर्ट है,
جو ہے سب سے بڑی. پھر اس کے بعد جو سی پیک کے منصوبے ہیں اس کو بس میں نے ایک بات کرنی ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے حملہ کرتی ہے تاکہ لوگ ادھر اس طرح نہ کر سکیں، بل بول نہ سکیں. اور دوسری سب سے بڑی بات ہے کہ سیاستدانوں کو مل کے جہاں دوسرے ملک کے حصوں کے لیے ڈیولپمنٹ کے کام ہوتے ہیں نا، اس طرح بلوچستان کے لیے کام کریں. ان سب لوگوں کو اس بارے میں خود کو دیکھنا چاہیے کہ انہوں نے کبھی تک اس بارے میں کبھی نہیں سوچا. اعلانات کرتے لیکن عمل درآمد نہیں کرتے. بالکل آپ کے پاس وقت ختم ہو گیا ہے. عامر صاحب کوئکلی کامنٹ کر دیں پلیز. بس میری لائن چونکہ ڈراپ ہو گئی تھی، ایک بات کہنی تھی کہ جو لوگ بلوچستان کے غم میں سارا سال گھلے رہتے ہیں، کیا انہوں نے اس واقعے کی، چاہے وہ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ تھے، وہ جرنلسٹ تھے، وہ باہر بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے اس کی مذمت کی ہے؟ ذرا یہ بھی دیکھ لینا چاہیے کہ وہ لوگ کس کی ترجمانی کرتے ہیں بلوچستان کے نام پہ. بہت شکریہ. آپ پر سے اتنے ہی، خیال رکھیے. اللہ حافظ.